پاکستان کیسے وجود میں آیا ہے؟ یہ کہانی صرف نقشے پر ایک لکیر کھینچنے کی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک ایسی تحریک کی داستان ہے جس کی جڑیں گہری تاریخ، نظریات اور کچھ بہت ہی اہم فیصلوں میں پیوست ہیں۔ تو چلیں ذرا اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس پورے تحریک کا جو نچوڑ ہے نا، وہ محمد علی جناح کے اس ایک بیان میں چھپا ہے۔ یہ صرف کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا، پختہ یقین تھا کہ دو قومیں ایک ریاست میں اکٹھی نہیں رہ سکتیں۔ اور اسی خیال نے ایک باقاعدہ سیاسی نظریے کی شکل اختیار کی، جسے ہم سب دو قومی نظریے کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ بات صرف مذہب کی نہیں تھی۔ اصل سوال تو ایک الگ قومی شناخت کا تھا، یہ احساس کہ بھئی ہماری تاریخ، ہماری ثقافت، ہمارا سماجی ڈھانچہ سب کچھ بالکل الگ ہے۔ اور یہ کچھ چھوٹے موٹے فرق نہیں تھے، نہیں، دلیل یہ دی جا رہی تھی کہ دونوں برادریوں کا پورا سماجی نظام ہی الگ ہے۔ سوچیں ذرا، ان کے ہیرو الگ، ان کی تاریخ الگ، ان کی روایات الگ، اور یہی وہ بنیاد بنی جس پر ایک علیحدہ وطن کا پورا مطالبہ کھڑا کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظریہ اچانک سے سامنے آ گیا؟ بالکل نہیں، اس کی جڑیں تو 19ویں صدی تک جاتی ہیں۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سب کیسے دھیرے دھیرے ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی نے حالات بدل دیے، پھر سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک نے ایک الگ سیاسی سوچ کو ہوا دی، پھر 1906 میں مسلم لیگ بنی، اور آخرکار 1930 میں علامہ اقبال نے ایک الگ مسلم ریاست کا خواب پیش کر دیا۔ تو یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، بلکہ دہائیوں پر پھیلا ایک سفر تھا۔ تو اب آتے ہیں اس فیصلہ کن موڑ پر جب یہ خیال صرف ایک خواب نہیں رہا، بلکہ ایک باقاعدہ سیاسی مقصد بن گیا۔ سال ہے 1940 اور جگہ ہے لاہور، جہاں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اور اسی اجلاس میں منظور ہوئی قرارداد لاہور۔ یہ کوئی عام قرارداد نہیں تھی، اس نے مسلم لیگ کو، جو پہلے صرف اشرافیہ کی جماعت سمجھی جاتی تھی، ایک ایسی عوامی تحریک بنا دیا جس کا مقصد بالکل واضح تھا: ایک الگ وطن۔ تو مطالبہ کن علاقوں کا تھا؟ قرارداد میں صاف صاف کہا گیا تھا کہ برطانوی ہندوستان کی شمال مغرب اور شمال مشرق کے مسلم اکثریتی صوبے، یعنی سندھ، پنجاب، بلوچستان، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور بنگال، انہیں ملا کر ایک نئی خود مختار ریاست بنائی جائے۔ تو مقصد تو واضح ہو گیا، لیکن اسے حقیقت کا روپ کیسے دیا جائے؟ اب اصل امتحان شروع ہونا تھا۔ اگلے چند سال اسی سیاسی جدوجہد کی کہانی ہے۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے 3 بڑے قدم اٹھائے گئے۔ پہلا، دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت کی حمایت کر کے سیاسی فائدہ اٹھانا۔ دوسرا، جناح صاحب کی قیادت میں عوام کو اس نظریے کے پیچھے کھڑا کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، انتخابات میں یہ ثابت کرنا کہ عوام پاکستان چاہتے ہیں۔ اور جب 1946 کے انتخابات کے نتائج آئے تو وہ واقعی حیران کن تھے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص 87.5% نشستیں جیت لیں۔ یہ ایک طرح سے پاکستان کے نام پر ریفرینڈم تھا، ایک واضح عوامی مینڈیٹ۔ اب تقسیم کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اور بس یہی وہ موقع تھا جس نے ہمیں اس تحریک کے آخری مرحلے تک پہنچا دیا۔ اور پھر وہ دن آیا، 14 اگست 1947۔ برطانوی راج کا خاتمہ ہوا اور برِ صغیر کی تقسیم کے ساتھ ہی 2 نئی آزاد ریاستیں، ہندوستان اور پاکستان، دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئیں۔ لیکن یہ نئی ریاست جغرافیائی طور پر 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی: مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ اور یہ فاصلہ آنے والے وقت میں بہت بڑے چیلنجز کا سبب بننے والا تھا۔ تو تحریک پاکستان تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، لیکن یہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گئی، ایک ایسا سوال جو آج بھی پوری دنیا میں گونجتا ہے۔